السلام علیکم عزیز طالبات، میں آپ کا ٹیچر امجد اقبال، پنجاب کالج حافظ والا۔ مضمون ہمارا سوکس، لیکچر نمبر 3۔ آج تیسرا موضوع ہم نے ڈسکس کرنا ہے بیٹا، شریعت اور تاریخ کا آپس میں جو فرق ہے اور اس میں جو مشابہت پائی جاتی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ چند پوائنٹ کے تحت دیکھیں گے، چند نکات ہمارے سامنے ہیں جس نے ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ سب سے بیٹا شریعت تو آپ کو بتائے گی معاشرے کے بارے میں، یعنی انسان کے جو حالات، اس کی رسم و رواج، اس کی ثقافت، اس کا کلچر، جبکہ بیٹا تاریخ ہمیں بتائے گی کہ انسان ماضی میں کیا تھا، اس کے گزرے ہوئے حالات و واقعات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات مشابہت میں ہم نے کرنی ہے بحث کا موضوع، یعنی کہ جو فرد ہے وہ فرد شریعت میں بھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جبکہ وہی فرد ماضی کا گزرے ہوئے تاریخ میں بھی آتا ہے۔ اس میں انسان کے گزرے ہوئے مسائل پہ بات کی جائے گی موضوع کے اندر، بحث کے اندر، پھر انسان کے جو انسان مضامین پڑھے تھے ان پہ بات کی جائے گی۔ نمبر 2 بات کریں گے انسان اور جو تاریخ کا تعلق ہے شریعت اور تاریخ میں مشترکہ ابواب۔ اب دیکھنا ہے کہ مشترکہ ابواب کون کون سے ہیں۔ انسان پر وقوع پذیر ہونے والے واقعات، انسان نے جو ماضی کے اندر لڑائی لڑی اس پہ بات کی جائے گی، انسان کے جو ماضی میں معاہدے ہوئے تھے اور اس پہ بات کی جائے، جو انسان کے ایک نصاب مخصوص کیا جاتا ہے اس موضوع پہ بات کی جائے گی۔ تیسری بات انسان کی آ جاتی ہے نظریات، انسان کی سوچ، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے۔ بیٹا یہ تاریخ اور شریعت میں بات کی جائے گی، اس کا نظریہ، اس کا فرق کیا اس کو بتاتا ہے، وہ کس نظریے کے تحت زندگی گزار رہا ہے، وہ کون کون سے تصورات اپنے پاس رکھتا ہے، یعنی کہ وہ سوشلزم ہے یا وہ معاشرتی حوالے سے معاشرے کو دیکھتا ہے یا صرف معاشرے میں ہونے والے واقعات انجام کو دیکھتا ہے، یعنی انسان کس قسم کا نظریہ رکھتا ہے، کس قسم کی سوچ رکھتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جائے گی تجربہ گاہ میں بیٹا اس نے دیکھنا ہے کہ تاریخ علم کو شریعت کا تجربہ گاہ بھی کہتی ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو کہتی ہے یہ تجربہ گاہ بھی ہے، جس میں انسان کئی مسائل سے گزرتا ہے، کئی واقعات سے گزرتا ہے، انسان پہ کئی واقعات نہ ہوتے ہیں، ان واقعات میں انسان ایک تجربہ سیکھتا ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ شریعت بتا رہی کہ تاریخ آپ کو تجربہ گاہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ تاریخ میں سے بہت سے ایسے واقعات بھی آپ نے بیٹا پڑھے ہوں گے جو ایک انسان سے گزرے ہیں، جس نے انسان نے اس میں کئی تجربات حاصل کیے ہیں، اس میں انسان نے بیٹا کئی واقعات سے گزر کر ایک تجربہ حاصل کیا ہے اور اس کے بعد انسان اس کام کو بدل دیا، اس سوچ کو، اس نظریے کو بدل دیا۔ پھر بیٹا بات آ جائے گی آپ کی تمدن کی، آپ کا رہن سہن، آپ کا کلچر، آپ کی ثقافت۔ تاریخ میں انسانوں کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کی ثقافت، اس کی زبان کے اثرات کی جاتے ہیں، جبکہ وہ مشرتی حالات، اخلاق انسان کے اسی بات پہ نظر انداز ہوتے ہیں۔ یہ مطالعہ علم شریعت کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ کون سا؟ تمدن والا، کیونکہ شریعت اور تاریخ میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ انسان کا کلچر علم شریعت میں بھی ہے اور علم تاریخ میں بھی ہے۔ انسان تمدن اپنا رہن سہن، اپنا کلچر دونوں میں واضح کرتا ہے۔ یہ ان دونوں میں بیٹا ہم نے مشابہت ڈھونڈی ہے کہ ان دونوں میں ایک تو بحث کا موضوع مشابہت میں آ جاتا ہے، دوسری بات ان میں مشابہت کیا ہے؟ مشترکہ ابواب، یعنی دونوں میں معاشرے میں جو کام ہوتے ہیں دونوں کے لیے برابر ہیں۔ پھر نظریات، علم شریعت میں بھی ہے اور تاریخ دونوں میں ہے، کیونکہ بغیر سوچ کے تاریخ بھی نہیں آگے چلتی، بغیر سوچ کے شریعت بھی آگے نہیں چلتی۔ تجربہ گاہ، معاشرے میں انسان زندگی گزارتا ہے، شریعت یہ بتاتی ہے جس معاشرے میں انسان رہتا ہے وہاں سے تجربے حاصل کرتا ہے۔ پھر جبکہ تاریخ بھی یہی بات واضح کر رہی ہے کہ انسان ماضی سے گزر کے ہے، اس میں سے بہت سی باتیں سیکھ کے ہے۔ پھر اگلی بات ان میں مشابہت وجہ تمدن، پانچویں بات کلچر، ثقافت، تہذیب دونوں میں شامل ہے، آپ کی شریعت میں بھی شامل ہے، آپ کی تاریخ میں شامل ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کن چیزوں کا ہے؟ نمبر 1 ماضی کا مطالعہ۔ شریعت بیٹا آپ کو ماضیوں کے حال، مستقبل، موجودہ آپ کا حال، ماضی تینوں میں بات کرے گی، جبکہ تاریخ بیٹا صرف ماضی کے بارے میں بتائے گی آپ کو۔ تاریخ کبھی آپ کو حال یا مستقبل کے بارے میں نہیں، تاریخ ہمیشہ یہ بتاتی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق پہلی بات کا کس ہے؟ ماضی کا مطالعہ۔ شریعت آپ کو ماضی کے بارے میں بتائے گی، آپ کو حال کے بارے میں اور مستقبل میں جو آنے والے حالات گزرے ہیں، جبکہ تاریخ بیٹا صرف ماضی کا مطالعے کا نام ہے۔ دوسری تربیت اور مطالعہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تاریخ تربیت اور مطالعہ کیا جاتا ہے، واقعات سے ترتیب بحث لائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ شریعت میں بیٹا کیا یہ اصول نہیں ہوتے، شریعت اسی چیز کو جو سامنے چل رہی ہے اسی کو دیکھتی ہے، جبکہ کیا ہے تاریخ آپ کی تربیت اور مطالعہ۔ تاریخ میں بیٹا تربیت کی جاتی ہے، یعنی پرانے واقعے پڑھے جاتے ہیں، پرانے واقعوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پھر بیٹا تیسری بات ہم نے دیکھی اس میں معیار کا فرق،
اب کیا معیار کا فرق ہے؟ علم شریعت معیار قائم کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اچھے شہری بنے، وہ صرف حقوق کے بارے میں جانتے ہوئے بلکہ نہیں حاصل کرنے والے کوشاں بھی ہے، تاریخ محض حقائق کو بیان۔ اب اس میں ہم نے کیا بیان کیا کہ علم شریعت ایک معیار کا نام ہے، وہ معاشرے میں گزرے ہوئے انسان کے حالات کو دیکھتی ہے، وہ معاشرے میں انسان جس مقصد کے لیے جی رہا ہوتا ہے وہ معیار قائم کرتی ہے، جبکہ بیٹا تاریخ جو ہے نا حقائق مانگتی ہے، ثبوت مانگتی ہے، کیا ایسا واقعہ ہو چکا ہے یا ایسا واقعہ ہوا ہے، اس کے دلائل دیے جائیں۔ اب اس میں پوائنٹ میں ہم نے کس بات کو واضح کیا کہ تاریخ حقائق کی بنیاد پہ ہے، جبکہ شریعت گزرے ہوئے وقت جو وقت چل رہا ہے اس کے مطابق معیار قائم کرتی ہے۔ آخری بار ہمارے پاس بات آ جاتی ہے اس کے فرق میں موضوعات میں علم شریعت میں شہری زندگی، معاشرہ، ریاست کا مطالعہ کیا جاتا ہے، لیکن تاریخ کے لیے بے شمار موضوعات ہیں۔ علم شریعت بیٹا موضوع مخصوص ہیں، علم شریعت میں کیا ہے ایک محدود موضوع ہے، جبکہ تاریخ کے اندر کوئی محدود نہیں، وسیع تر موضوعات پڑے ہیں۔ ہر ایک موضوع پر آپ کو تاریخ الگ الگ واقعے بتائے گی، ہر ایک موضوع پر تاریخ آپ کو ایک نئی چیز دے گی، ایک نئی چیز کا مطالعہ دے گی۔ علم تاریخ میں موضوعات کی کوئی وسیع محدود نہیں ہے، وسیع تر ہیں، اس میں کوئی ان چیزوں کو محدود نہیں کیا جاتا، جبکہ علم شریعت میں بیٹا محدود کیا جاتا ہے۔ ہم نے شریعت اور تاریخ میں دو باتیں دیکھی کہ ان میں کون کون سی بیٹا مشابہت ہے اور اس میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ ہم نے فرق کو بھی دیکھا ہے، ہم نے مشابہت کو بھی دیکھا ہے۔ مشابہت میں کیا کیا چیزیں ان میں مماثلت رکھتی ہیں، مشترکہ ہیں، جبکہ فرق یہاں پہ ہم نے بتایا کہ 4 نکات کے تحت فرق ہے، 5 نکات میں یہ ہمارا کیا ہے مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو بیٹا آج کا ہمارا اگلا لیکچر جو ہوگا وہ شہریت اور معاشیات، اکنامکس۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ۔